جب ہم نہ میئر تھے نہ ہم سندھ گورنمنٹ میں تھے، سب کچھ کسی اور کے حوالے تھا. ایک 100 آدمی روزانہ اشارے پہ قتل ہو جاتا تھا. شام کو پوچھا جاتا تھا اسکور کتنا ہوا ہے. یہ اس وقت بنا ہے. یہ گل پلازا اس دور کی نشانی ہے جو آج آپ کو آئینہ دکھا رہا ہے کہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا ہے. آج جو وہاں میرے معصوم 60 یا 70 افراد اس ملبے میں دبے ہوئے ہیں، ان کی روحیں بد دعا دے رہی ہیں اس وقت آپ کو کہ جب وہ کراچی کے قاتل گلیوں میں دندناتے پھرتے تھے اور اس طرح کے ناجائز پروجیکٹ بنواتے تھے جس سے کوئی نہ باہر نکل سکتا ہے ایمرجنسی میں نہ اندر داخل ہو سکتا ہے. آج بھی ایسی کئی عمارتیں اور بھی موجود ہیں، اور اگر آپ ان کے بننے کا ٹائم، سن اور سال دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کب کون کہاں کس کرسی پہ بیٹھا تھا. کہاں سے آئی ہے چائنا کٹنگ؟ کراچی کی امیونٹی کہاں گئی؟ کس نے بیچی؟ پارک گراؤنڈ ہمارے کس نے ختم کیے؟ پلاٹنگ کس نے کی ناجائز؟ سپریم کورٹ میں موجود ہے یہ. اچھا، کیونکہ جب میں نے کہا نا کہ یہ دو جماعتیں، جماعت اسلامی اور ایم کیو ایم، یہ ایک دوسرے کے کاموں کو اچھی طرح جانتے ہیں، تو یہی سپریم کورٹ میں بھی جماعت اسلامی گئی ہوئی ہے کہ جی یہ چائنا کٹنگ کرتے تھے، اور انہوں نے بہت حد تک یہ ثابت بھی کر دیا ہے. اور ان کا موقف ہے کہ نہیں جی یہ جماعت اسلامی کرتی تھی. ہمارا اس میں کوئی ذکر نہیں. اب 35-36 سال کے بعد آج جب پہلی بار کراچی میں پاکستان پیپلز پارٹی کو مینڈیٹ ملا، اور حیرانگی کی بات ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کراچی ہمارا، انہوں نے بلدیاتی الیکشن کا بائیکاٹ کیا ڈر سے کہ ہمارا کونسلر بھی نہیں جیتے گا. یہ خوف کا عالم تھا. ہم نے منتیں کی، خوف کا عالم تھا. ہم نے منتیں کی کہ بلدیات کے الیکشن میں حصہ لو، حالانکہ ہمارے آپ خلاف ہو، لیکن خدا کے واسطے آؤ. میں نام نہیں لینا چاہتا. ہمیں میٹنگ میں اس شخص نے کہا بھائی ہمیں بخش دو، الیکشن یا تو پوسٹ پون کر دو یا خدا کے واسطے ہمیں الیکشن میں مت لے آؤ. ہماری پوزیشن ایسی ہو گئی ہم ایک کونسلر نہیں جیت سکتے. زیادہ بات ہوگی تو پھر میں نام بھی لے لوں گا، سب کچھ بتا دوں گا. تو جو الیکشن کا بائیکاٹ کرے، اس میں حصہ نہ لے اور پیپلز پارٹی کو مینڈیٹ ملے، تو 35-36 سالہ پرانے یہ گوشت نوچنے والے گدھ کہیں کہ بھائی اب تو یہ بھی ختم کرو 18ویں ترم، اب تو یہ بھی ظلم ہو گیا، اب تو وہ بھی ظلم ہو گیا، اور اب تو سب کچھ آپ ٹھیک کر کے دو، اور آپ نے تو یہ. وہ خدا کے بندو، کچھ وہ خواجہ صاحب صحیح کہتے، کوئی شرم ہوتی، کوئی حیا ہوتی. سلیبس میں بھی خواجہ صاحب کو آگے آپ دیکھیں کہ آپ نے، اچھا آپ کو اتنے قوانین منظور کرانے تھے، آپ ہر حکومت میں رہے. آپ کے اپنے لیڈر کی پریس کانفرنس ہے جس میں وہ الطاف حسین کو گالیاں بک رہے ہیں. وہ کیا کہہ رہے ہیں سن تو لیں، کہ جب آپ حکومتوں سے بارگننگ کی پوزیشن میں ہوتے تھے، جب آپ اس پوزیشن میں ہوتے تھے کہ جس طرف جائیں اس کی حکومت بنے، آپ نے کیوں یہ قوانین پاس نہیں کرائے؟ اس نے خود اس بات کا اقرار کیا کہ ہم کھانے کمانے اور لوٹنے میں لگے ہوئے تھے. ہم نے مہاجر قوم کو 100 سال پیچھے دھکیلا، خود آپ نے اعتراف کیا ہے. میں کوئی بات خود سے نہیں کر رہا، میں ایک پریس کانفرنس اٹھا کے آپ کو دکھا رہا ہوں آئینے کی طرح. میں یہاں پر کی گئی ڈپٹی میئر کی تقریر اٹھا کر دکھا رہا ہوں آپ کو آئینے کی طرح. اور ایک تیسری چیز میں نے آپ کو یاد دلا دی، سانحات کا ذکر آپ نے کیا، سانحات حادثات کا ذکر آپ نے کیا. اتنے بڑے سانحے کا جو زنجیر دروازے پہ تالا لگا کر 360 لوگ مرے، سامنے لوگ دیکھتے رہے وہ جلتے ہوئے مرے، کسی کو مدد نہیں کرنے دی گئی. اور جب سب مر گئے تو نیچے کیمپ لگا دیا. اس کا آپ نے ذکر ہی نہیں کیا. اور اس میں سزائے موت کس کو ہوئی؟ ذرا اس کا بھی نام لینا. سیکٹر انچارج ایم کیو ایم.
کیوں نہیں کہتے آپ؟ اس سانحے کا نام کیوں نہیں لیتے؟ ہر سانحہ گنوایا نا آپ. تاریخ کراچی پہ ایک سیمینار رکھے. وہ ہماری بچی بشرا جو حادثے کا شکار ہوئی اس سے لے کے آج تک کہ کراچی میں کس کا کیا رول رہا ہے. اور میں یہ بھی بتا دوں کہ اب کراچی آپ کے ہاتھ میں نہیں. اب آپ کراچی کے دعوے دار نہ بنے. الحمدللہ اب ہمارے پاس کراچی آیا ہے. جادو کی چھڑی ہمارے پاس بھی نہیں. میں نے گل پلازا کا بھی بتایا کس نے کب اور کیسے بنایا, اور اس طرح کی دوسری عمارتیں اس میں بھی یہ حادثات ہونے کے پورے چانس ہے. ہمدردی ہے ہمیں ان لوگوں کے ساتھ. ہم انہیں کمپنسیٹ بھی ہم کریں گے. غلطی آپ کی ہے, بلڈنگ آپ نے بنائی. اب کہتے ہیں فائر. آپ کو پتہ ہے سر KMC کے فائر اسٹیشن کے عملوں میں سے 200 سے زائد ٹارگٹ کلر پکڑے, جو تنخواہ فائر ٹینڈر کی لیتے تھے لیکن کرتے تھے ٹارگٹ کلنگ. میں جتنی تفصیل میں جاؤں گا شاید تلخی میں چلا جاؤں. میں اور محکموں کی بات نہیں کرتا. میں کہتا ہوں کہ دیکھیں آپ اور ہم ایک جگہ رہتے ہیں. ہماری گلیاں, ہماری سڑکیں, ہمارے مسائل سانجھے. آپ کہتے ہیں کراچی میں گٹر میں بچہ گر گیا, انتہائی افسوس کی بات ہے, بہت افسوس کی بات ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ کس ٹاؤن اور کس UC میں گرا. اب اگر کراچی کی ہر گلی کے اندر ڈھکن لگانے کا کام بھی میئر کا ہے تو میں سمجھتا ہوں وہ میئر انسان نہیں جن ہو سکتا ہے. پھر خود آپ کہتے ہو 3 کروڑ, میں کہتا ہوں 3.5 کروڑ کا شہر ہے کراچی, اور وہ بچہ جہاں گرا وہ ٹاؤن بھی جماعت اسلامی کا, وہ UC چیئرمین بھی جماعت اسلامی کا. اب وہ گلی میں بچہ گرا تو قصور پیپلز پارٹی کا. تھوڑا سا تحقیق تو کر لیں, کیونکہ آپ کو تنقید ہم پہ کرنی ہے. اب میں اپنے کلوزنگ کی طرف آتے ہوئے صرف ایک بات کرنا چاہوں گا. بہت ہو چکا یہ ایک دوسرے پہ الزام تراشی, کسی مسئلے کا حل نہیں. سب مل کے بیٹھے, اچک زئی صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں, اسد کیسر صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں, آپ بھی یہی کہہ دیں کہ سب مل کے بیٹھے. اس میں آپ کی بقائے میں آپ کو بتا رہا ہوں, کھل کر بات کر رہا ہوں, پیپلز پارٹی کے حلقے کراچی میں محفوظ ہیں. جن حلقوں پر دوسری پارٹیاں سبقت لے گئی وہ سارے کے سارے آپ کے ہیں. الحمدللہ نہیں جیتتا کوئی ملیر میں ہم سے. آؤ دھاندلی نہ کرو, لہری جیت کے دکھاؤ. آؤ دھاندلی نہ کرو, کیماڑی جیت کے دکھاؤ. نازم آباد آپ سے کوئی لے گیا ہے, فیڈرل ایریا آپ سے کوئی لے گیا ہے, کلفٹن آپ سے کوئی لے گیا ہے.